बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर में 14 अगस्त के रोज़ होने वाले वाक़ये ने कई सवालात खड़े कर दिए हैं, तो दूसरी जानिब मुतासरा टिकटॉकर आयशा इकराम को जान से मारने की धमकियां भी मिल रही हैं। मुतासरा खातून के घर के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई है। 4 साल की बच्ची के साथ ज़्यादती हुई, क्या वो टिकटॉकर थी? 9 साल की बच्ची के साथ ज़्यादती हुई, क्या वो भी टिकटॉकर थी? चिंगची पे जाने वाली एक लड़की को आके एक लफंडर किस कर जाता है, क्या वो भी टिकटॉकर थी? हत्ता कि सगी बहन को उसका सगा भाई ज़्यादती का निशाना बना देता है, क्या वो भी टिकटॉकर थी? आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि कोई अगर किसी के साथ ज़्यादती करता है, किसी भी लड़की के साथ बुरा करता है, तो इसका लाजमी ये मतलब नहीं होता कि लड़की ख़राब होगी तो उसके साथ गलत हुआ होगा। और साथ में ये भी डिस्कस करूँगी कि बहुत से बेगुनाह लोग, बहुत से बेगुनाह मर्द जिनका कोई कसूर भी नहीं है, वो भी इस केस में फंसेंगे। जैसे कि एक बेकसूर बूढ़ा आदमी जो कि 14 अगस्त वाले दिन घर से बाहर ही नहीं निकला था, उसे फंसाया गया। इसके अलावा नूर मुकद्दम केस के बारे में कुछ अपडेट्स हैं, वो डिस्कस करनी है आपसे। अगर आपको लगता है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो कर दें, और साथ में बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। मालूमात के मुताबिक 14 अगस्त को टिकटॉकर आयशा इकराम के साथ होने वाले नाखुशगवार वाक़ये के बाद आयशा को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। अब इनके घर के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई है, जबकि आयशा और इनके अहले खाना की इजाज़त के बगैर किसी को भी इनसे मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। आयशा इकराम का कहना है कि धमकियां मिलने के बाद वालदा बहुत ज़्यादा बीमार हो गई हैं। आयशा इकराम ने कहा है कि मैंने 14 अगस्त को किसी को फ्लाइंग किस नहीं की थी। इसके अलावा वो कहती हैं कि मेरी अपील है कि मेरे बारे में गलत बातें फैलाने से गुरेज किया जाए। वो कहती हैं कि मुझे पुलिस की तफ्तीश पर इत्मीनान है और मैं जीने की उम्मीद खो चुकी थी, लेकिन ये पुलिस ही थी जिसने मुझे आके बचाया था। अब पुलिस ने टिकटॉकर आयशा के साथ ही रैम्बो का भी मेडिकल करा लिया है। रैम्बो को भी टिकटॉकर आयशा के साथ तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। पुलिस ने रैम्बो का बयान भी रिकॉर्ड कर लिया है। रैम्बो ने मज़ीद 5 अफराद की निशानदही कर दी है। गिरफ्तार अफराद की तादाद 40 हो गई है। मैं ये सोचती हूँ कि आयशा इकराम का अपना फ़ेल है। जो कुछ उसने किया, सही या गलत, उसका अपना फ़ेल है। वो इस टाइम भी सच बोल रही है या झूठ बोल रही है, ये उसकी अपनी ज़बान है। लेकिन मुझे इस बात का बहुत दुख है कि इसकी वजह से कितने बेगुनाह मर्द पकड़े जाएंगे। बहुत से मर्द जिनका कोई कसूर नहीं है, जिनका इस मामले से लेना देना नहीं है, वो भी पकड़े जाएंगे। ये कैसे हो सकता है कि आयशा इकराम को 400 मर्दों की शक्लें याद हों? अब मैं आपको बताऊं क्या हुआ है। पुलिस ने शादरा के रिहायशी बुज़ुर्ग शहरी वज़ीर खान को उसके घर के बाहर से उठा लिया। उनकी उम्र 71 साल है और उनका कसूर क्या बताया गया कि उन्होंने आयशा इकराम टिकटॉकर के साथ 14 अगस्त को बदसलूकी की थी। वज़ीर खान को जुम्मा की शाम 5:35 पर पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उधर दूसरी तरफ फुटेज में 14 अगस्त को वज़ीर खान के घर के बाहर मौजूदगी साबित होती है। 14 अगस्त की शाम 7:10 पर वज़ीर खान घर के बाहर दिखाई देता है। अब आप बताएं, वज़ीर खान का क्या कसूर था इस केस में? ये तो सीसीटीवी फुटेज मौजूद थी, तो वज़ीर खान बेकसूर साबित हो गया, वरना किसी ने तो उसकी बात का यकीन भी नहीं करना था। अच्छा, अब मैं आपसे कुछ वाक़यात डिस्कस करती हूँ, उनकी बेस पे आप मुझे बताएं क्या टिकटॉकर के साथ ही ऐसा होता है? मैंने बहुत से वाक़यात ऐसे देखे हैं जो लड़की किसी को कुछ नहीं कहती और उसके साथ गलत होता है। जो हिजाब में लड़की होती है उसके साथ भी गलत करते हैं यहाँ पे लोग। अब 2 लड़कियाँ और एक बच्ची रिक्शे के पीछे बैठी थी। कुछ औबाश लड़के उन लड़कियों का पीछा करना शुरू कर देते हैं। ये औबाश लड़के उन ख़वातीन पर आवाज़ें भी कसते हैं और उनको गैर इखलाकी इशारे भी करते हैं। फिर इनमें से एक सफ़ेद रंग की शर्ट में मलबूस लड़का रिक्शे पर सवार होता है और उन दोनों ख़वातीन में से एक खातून को बोसा देकर चला जाता है। अब आप मुझे बताएं, क्या वो टिकटॉकर्स थी? क्या उन्होंने ही इस लड़के को इनवाइट किया था कि तुम तशरीफ़ ले आओ और हमसे बदतमीज़ी करो? मैं कहती हूँ इन जैसों को सरेआम गोली मारी जाए और लाशें चौक में लटका दी जाए। आइंदा कभी पाकिस्तान में किसी की जुर्रत नहीं होगी ऐसी हरकतें करने की। एक और वाक़या आपको बताऊँ। 8 से 9 साल की बच्ची जब स्कूल से वापस आ रही थी तो उसको ज़्यादती का निशाना बना दिया गया। ये वाक़या मुज़फ़्फ़रगढ़ की तहसील कोट अद्दू का है, जब एक चौथी क्लास की बच्ची
واپس نہ آئے اسکول سے تو ماں پریشان ہوئی، اور جب کافی دیر ہو گئی اور بچے واپس نہ آئے تو ماں بچی کو ڈھونڈنے کے لیے خود نکل پڑی۔ تو اسکول کے راستے میں کھیتوں میں بیٹی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کھیتوں کے قریب پہنچی تو اس کی بیٹی ابیہ کو کوئی نامعلوم درندہ زیادتی کا نشانہ بنا رہا تھا، جو کہ ماں کو آتا دیکھ کر فرار ہو گیا۔ ایک اور آپ کو واقعہ بتاؤں، لودھرا میں ایک 4 سال کی بچی کو 2 لڑکوں نے زیادتی کا نشانہ بنایا۔ واقعہ کچھ ایسے ہے کہ لودھرا کے نواحی علاقے جلال آباد کے رہائشی مزدور محمد یاسین کی 4 سالہ بیٹی اپنی دادی اور والدہ کے ساتھ 10 محرم الحرام کو قبرستان میں دادا کی قبر پر فاتحہ خوانی کے لیے گئی تھی۔ وہاں سے 12 سے 13 سالہ 2 ملزمان لڑکے طارق اور کامران نے بچی کو اغوا کر لیا۔ اغوا کرنے کے بعد اب سب خود ہی سمجھدار ہے کہ ان بغیرتوں نے کیا کیا ہوگا۔ پھر وہ 2 بغیرت ملزمان بچی کو بے ہوشی کی حالت میں فصلوں میں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ پھر قبرستان میں آنے والے افراد کھالے سے پانی لینے گئے تو ساتھ ہی کپاس کی فصل میں بچی بے ہوشی کی حالت میں پڑی پائی گئی، جس پر بچی کی والدہ اور دادی اٹھا کر اسے گھر میں لے آئے۔ اب آپ مجھے بتائیں، کیا یہ دونوں بچیاں ٹک ٹاکرز تھیں؟ کیا انہوں نے خود انوائٹ کیا تھا کہ آؤ اور ہمارے ساتھ زیادتی کرو، ہمارے ساتھ غلط کرو؟ میں آپ کو بتاؤں، اس سال بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی ایک غیر سرکاری تنظیم جس کا نام ساحل ہے، اس کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں روز 12 سے زیادہ بچے جنسی زیادتی کا نشانہ بنتے ہیں۔ بہت دکھ ہوتا ہے یہ سب کچھ سن کے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ سرعام سزا نہ ملنے کی وجہ سے یہ لوگ درندے بنتے جا رہے ہیں۔ ان درندوں کو چراہوں پر لٹکا دینا چاہیے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں، مگر جب سزا ہی نہیں ملتی، سالوں کیس چلتے رہتے ہیں، مدعی غریب ہوتا ہے اور وہ بیچارہ تھک جاتا ہے۔ یہ بیسیکلی ہمارے ملک کے نظام کا فیلئر ہے، جس کی وجہ سے ایسے کیسوں میں کمی نہیں آتی۔ ایک اور بہت ہی انتہائی دہشت ناک واقعہ سناتی ہوں آپ کو۔ بھائی نے بہن کو تفریح کے بہانے سوات لے جا کر جنسی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ یہ دونوں بہن بھائی مالاکنڈ کے رہنے والے ہیں۔ بھائی اپنی بہن کو سیر و تفریح کے لیے کلام اور مدین لے جاتا ہے، جہاں اس نے اپنی بہن کے ساتھ 3 بار زیادتی کی۔ جب یہ پہلی بار زیادتی کرتا ہے تو بہن منت سماجت کرتی ہے، مگر یہ نہیں مانتا۔ اگلی رات وہ بہن کو دوسرے ہوٹل لے جاتا ہے۔ پھر اس نے دوبارہ اسے حوث کا نشانہ بنایا۔ اس لڑکے کا نام جلال ہے اور یہ اپنی بہن کا اکلوتا بھائی ہے، مطلب اپنے ماں باپ کا یہ اکلوتا بیٹا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس جلال نے کیا گھٹیا وجہ بتائی پولیس کو زیادتی کی؟ یہ گھٹیا درندہ کہتا ہے کہ میری والدہ اور میری بہن میری شادی نہیں کروا رہے تھے، اس لیے میں نے اپنی بہن کو حوث کا نشانہ بنایا۔ سوچتی ہوں کاش اس ٹائم قیامت آ جاتی جب بھائی اپنی بہن کو زیادتی کا نشانہ بنا رہا تھا، کیونکہ یہ بھائی ہی تو محافظ ہوتے ہیں بہنوں کے، اور اگر یہ بھائی ہی جنگلی درندے بنتے رہے تو بہنوں کا بھائیوں سے بھی اعتبار اٹھ جائے گا۔ میں سوچتی ہوں عورت محفوظ کس جگہ پہ ہے؟ عورت اپنے گھر میں محفوظ نہیں ہے، عورت باہر محفوظ نہیں ہے، حتیٰ کہ مرنے کے بعد تو قبر میں بھی محفوظ نہیں ہے۔ میں پھر وہی بات کروں گی کہ جب تک ان درندوں کو سرعام چراہوں پہ پھانسی نہیں ملے گی، ان کیسز میں کمی نہیں آئے گی۔ اب نور مقدم کیس کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے۔ نور مقدم کیس میں 2 ثبوت سب سے اہم ہیں، ایک ظاہر جعفر کا موبائل اور دوسرا نور مقدم کا موبائل۔ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ دونوں موبائل موقع واردات سے ملے تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ نور مقدم کا موبائل تو بالکل ٹھیک تھا، مگر وہ لاک تھا، جبکہ دوسرا ظاہر جعفر کا جو موبائل تھا اس کی اسکرین ٹوٹی ہوئی تھی۔ اب یا تو اسکرین اس نے خود توڑی تھی یا پھر کسی وجہ سے ٹوٹ گئی تھی، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے یا یہ ظاہر جعفر جانتا ہے، مگر ظاہر جعفر نے بتایا ہے کہ اس کی نور کے قتل سے پہلے نور سے ہاتھا پائی ہوئی تھی اور پھر موبائل اس کے ہاتھ سے گرا اور ٹوٹ گیا۔ اب کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں موبائل فون ریکارڈ کا حصہ بنا دیے گئے ہیں اور شواہد کی صورت میں ان کو محفوظ کر دیا گیا ہے۔ موبائل فون کھولنے کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ موبائل فون FIA کو دے دیے گئے ہیں۔ FIA ان موبائلز کو انلوک کرے گی اور جو میٹیریل بھی نکلے گا وہ موبائل سے لے کر ان کی رپورٹ تیار کرے گی اور پھر یہ رپورٹ FIA اٹھا کے پولیس کو دے دے گی۔ FIA کی یہ رپورٹ ایک طرح سے فورینسک رپورٹ کی طرح ہی ہوتی ہے اور پھر پولیس اس رپورٹ کو چلان کے ساتھ شواہد کی صورت میں لگائے گی، مگر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان 2 میں سے ایک موبائل کھل چکا ہے
اور وہ موبائل نور مقدم کا ہے۔ نور مقدم کی فیملی سے پہلے پاسورڈ پوچھا گیا تو انہوں نے پاسورڈ بتا دیا، مگر جو پاسورڈ انہوں نے بتایا وہ پاسورڈ نہیں لگا، تو پولیس نے اپنا طریقہ کار اختیار کرتے ہوئے ظاہر جعفر سے پوچھا تو ظاہر جعفر نے پاسورڈ بتا دیا اور وہ پاسورڈ نور مقدم کے موبائل کو لگ گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ نور مقدم کے موبائل سے کوئی ایسی ان یوزول چیز نہیں ملی جس سے اس کیس کی تفتیش میں مزید کوئی چیز سامنے آ سکے۔ سب وہ چیزیں ملی ہیں نور مقدم کے موبائل سے جو پہلے سے ہی سامنے آ چکی ہیں، جبکہ ظاہر جعفر کا موبائل ابھی تک ان لوک نہیں ہو سکا، نہ پولیس سے اور نہ ہی FIA سے، کیونکہ اس کی اسکرین ٹوٹی ہوئی ہے۔ تو اس کے لیے موبائل چالان کے ساتھ لگا کر عدالت سے اجازت لی جائے گی تاکہ اسکرین چینج کرنے کی اجازت ملے، اور پھر ظاہر جعفر سے اس کا پاسورڈ پوچھ کر اس کا موبائل ان لاک کیا جائے۔ اب ظاہر جعفر کے ہی فون سے پتہ چلے گا کہ اس کے موبائل میں قتل کا سین ریکارڈ کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا، یا اس سین کو ڈارک ویب پہ چلایا گیا ہے یا نہیں چلایا گیا، یا کہیں لائیو تو نہیں دکھائی گئی قتل کی ویڈیو۔ ظاہر جعفر کہتا ہے کہ میں نے اس کی نہ ویڈیو بنائی ہے اور نہ ہی ڈارک ویب پہ ڈالی ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اس کا موبائل فون تو قتل سے پہلے ہی ٹوٹ گیا تھا۔ اب پتہ نہیں وہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ اب نور مقدم اور ظاہر جعفر کے مشترکہ 30 سے 35 لوگ شامل تفتیش کیے گئے ہیں، مگر 10 سے 15 لوگوں کا بیان لیا گیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ تھراپی ورکس والوں نے ضمانت کے لیے درخواستیں دی ہوئی تھیں، ان کی بھی پیشی تھی، تو عدالت نے 30 اگست تک ان کی سماعت ملتوی کر دی ہے۔ اب 30 اگست کو ہی پتہ چلے گا کہ ان کی ضمانت ہونی ہے کہ نہیں ہونی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔